کوئی دنیا کا بادشاہ ہو کہ کوئی بھی شخص جا کر کسی دوسرے ملک میں کہہ دے میں فلاں ملک کا سفیر ہوں، تو دوسرا شخص پوچھے گا نا بھائی تو کوئی نشانی تو دو، تمہیں کیسے مانے کہ سفیر ہو؟ کوئی جھنڈا ہوگا، کوئی کارڈ ہوگا، کوئی شناخت ہوگی کہ تمہیں سفیر مانے۔ تو اسی طرح جب خدا کسی کو اپنا خلیفہ، نائب اور سفیر بنا کر بھیجتا ہے تو اسے نشانی دے کر بھیجتا ہے کہ کبھی کوئی سوال کرنے والا گمراہ آ جائے، غلطی سے نادانی میں پوچھ بیٹھے تو یہ نشانی دکھا دینا۔ ان نشانیوں کو معجزات کہتے ہیں۔ اللہ پاک جب اپنے خلفاء کو نشانیاں دے کر بھیجتا ہے کہ ہم خدا کے سفیر ہیں، ہم خدا کے خلیفہ ہیں، ان نشانیوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو چوتھی نعمت اور عطا ان معجزات کی صورت میں اللہ پاک اپنی انبیاء کرام اور رسولوں کو عطا کر کے بھیجتا ہے۔ یہ چوتھی نعمت معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کیا نشانیاں تھیں جو اللہ رب العزت نے حضور کو دے کر بھیجی تھی، اور کتنی عجیب نشانیاں تھیں کہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوتی رہتی تھی۔ دیگر انبیاء کرام کا اگر ذکر پڑھیں اور سنیں، ان کو بھی اللہ رب العزت نے معجزات کی شکل میں نشانیاں عطا فرمائیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے سفینہ بنایا جسے کشتی نوح کہتے ہیں، سارا جہاں ڈوب گیا، جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا۔ تو وہ عظیم معجزہ نوح ہے جو در حقیقت لوگوں کے لیے نشانی تھی کہ سیدنا نوح علیہ السلام خدا کے سچے نبی ہیں۔ سیدنا ہود علیہ السلام کی بددعا سے ریح سرسر چل پڑی جس نے تباہ کر دیا قوم کو، وہ نشانی بنی کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی دعا سے دیکھتے ہی قوم کے سامنے ایک اونٹنی نمودار ہو گئی جو عجیب کام کرتی تھی، وہ نشانی بن گئی اس بات کی کہ سیدنا صالح علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ میں بھی نہ جلے، کہیں وہ معجزہ احیاء طیور کرتے ہیں، مردہ پرندوں کو زندہ کر دیتے ہیں، کبھی پیرانہ سالی میں اللہ پاک ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ یہ سب معجزات ہیں جو نشانی بن گئے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، اس کے نبی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہ قمیض دی جس سے سیدنا یعقوب کی نگاہیں لوٹ آتی ہیں، وہ نشانی بن گئی کہ وہ سچے نبی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عصا دیا، انہیں ید بیضاء کا معجزہ دیا، کبھی عصا مارتے ہیں تو سمندر دو حصوں میں بانٹ دیا جاتا ہے تاکہ قوم گزر جائے، وہ نشانی بن گیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کو ان کی ٹھوکر سے چشمہ رواں ہوتا ہے اور ان کی سال ہر سال کی بیماری دور کرتا ہے، وہ نشانی بن گیا کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر زندہ باہر نکالتا ہے، وہ معجزہ بنتا ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سیدنا زکریا کو پیرانہ سالی کے اندر اولاد عطا کرتا ہے، وہ معجزہ بن جاتی ہے بات کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سیدنا عیسیٰ کبھی مردہ زندہ کرتے ہیں، کبھی بچپن پنگھوڑے میں کلام کرتے ہیں، خود ان کی ولادت معجزہ بن جاتی ہے، اور کبھی بے شمار بیماروں کو، کوڑی کے مرض کے مریضوں کو اور غرض اندھوں کو بینائی دیتے ہیں اور بہت سے معجزات انجام دیتے ہیں۔ تو ہر نبی، سیدنا سلیمان علیہ السلام پرندوں سے کلام کرتے ہیں، معجزہ بن جاتا ہے، دلیل بن جاتی ہے کہ اللہ کے نبی ہیں۔ ہر نبی آیا، کوئی 2 معجزے لایا، کوئی 4 معجزے لایا، کوئی 6 معجزے لایا۔ نشانیاں خدا نے بھیجیں، کسی کو 2 دے کر بھیجیں، کسی کو 4 دے کر بھیجیں، کسی کو 6 دے کر بھیجیں، مگر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی
وہ بے حد و حساب نشانیاں دے کر بھیجی اور کہا میرے مصطفیٰ انا اعطیناک الکوثر. اب اس الکوثر کی بہت سی تفاسیر آئی ہیں. ایک تفسیر تو حوض کوثر ہے نا، اور ایک اور تفسیر یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ہر شے کی کثرت عطا کی، یہاں تک کہ معجزات کی بھی کثرت عطا کی. اتنی کثرت کسی نبی کو نہیں دی جتنی کثرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. انتہا کے عظیم معجزات تو ہم جانتے ہیں حضور کے، قرآن کی شکل میں عطا کر دیا، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں عطا کر دیا. مگر حاضرین گرامی اتنے معجزات عطا کیے کہ انسان کی تصور سے باہر ہے. انسان سوچ نہیں سکتا کہ کتنے معجزات اللہ رب العزت نے عطا فرمائے.